बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी 8 साल की इकलौती बेटी थी। एक दिन कहने लगी, अम्मा मैं बाहर खेल कर आऊं? मैंने कहा जल्दी आ जाना, लेकिन वो वापस ना आई। पूरे गांव वालों ने मेरी बच्ची को ढूंढा, लेकिन कहीं ना मिली। फिर अगले रोज एक पागल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जेठ के घर ले गया, और उसने एक टैंकी दिखाई जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे जेठ ने मेरी बच्ची के साथ, कितनी बड़ी खुशनसीबी होती है जिसकी पहली औलाद बेटी हो। नन्ही मुन्नी सी शफक टुकर टुकर मुझे देख रही थी, और उसे देखकर मैं अपनी सारी तकलीफ भूल चुकी थी। मैंने उसे जब गोद में भरकर सीने से लगाया तो एक अजीब सा एहसास सा हुआ था मुझे। मोहब्बत शायद छोटा लफ्ज़ है। अपनी औलाद पर ऐसा टूट कर प्यार आता है कि शायद लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। मुझे आज समझ आया था कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की मिसाल माँ से क्यों दी। औलाद के लिए जो मोहब्बत, शफकत, तड़प आप महसूस कर सकते हैं, शायद कोई दूसरा नहीं जान सकता। शफक जब पहली बार रोई तो मेरा दिल यकबारगी से तड़पा था। मैंने उसे उठाकर अपने साथ लगा लिया था। मेरे शौहर ने पूरे ख़ानदान में देसी घी के लड्डू बांटे थे। हम दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि शादी के 3 साल बाद हम साहिबे औलाद हुए थे। शफक हमारी आंख का तारा बनकर रहती थी, क्योंकि मुझे दूसरा बच्चा भी 4 साल बाद हुआ था। इसलिए 4 साल हमने शफक के ही लाड उठाए थे। शफक हमारी आंख का तारा बनकर रहती थी, क्योंकि मुझे दूसरा बच्चा भी 4 साल बाद हुआ था। इसलिए 4 साल हमने शफक के ही लाड उठाए थे। फिर जब मेरा बेटा हो गया, तब भी शफक की मोहब्बत अपनी जगह कायम ही रही। वो बिल्कुल गुड़िया जैसी गोल मटोल सी भरे भरे गालों वाली थी। जो उसे देखता उस पर फरिश्ता सा होने लगता। जब मुझे बेटा हुआ तो कुछ दिन अपने भाई को गौर गौर से देखती रही, फिर उसे प्यार करने लगी। मेरा घर मुकम्मल हो चुका था। जब भी मेरे शौहर शाम को घर लौटते, शफक उनके गले में बाहें डाल देती। बाबा जानी कहने लगती। अपने नन्हे मुन्ने हाथों से अपने बाबा के छोटे छोटे काम कर देती। इसी में मेरे मियाँ अपनी लाडली के सदके वारी होने लगते थे। बेटियाँ ऐसी ही होती हैं, माँ बाप के दुख सुख की फिक्र करने वाली। तोतली ज़बान में वो अपने बाबा से रोटी खाने पूछती, फिर अपने छोटे छोटे कदम भरकर मेरे पास किचन में आ जाती। रोटी की चंगेर उठाकर सहन में अपने बाबा के पास ले जाती और अपने छोटे छोटे हाथों से पानी पकड़ाती। हमारे घर की रौनक थी हमारी शफक। बस अल्लाह कभी किसी को बेटी का दुख ना दिखाए। जो दुख हमने देखा वो हम कभी भूल नहीं सकते। मेरी नन्ही मुन्नी सी शहजादी हमारी जान थी। जब 8 साल की हुई तो मेरे साथ किचन में खड़ी छोटे मोटे काम करवा देती थी। अब तो स्कूल भी जाने लगी थी। घर आकर वो अपनी नज़में मुझे पढ़ पढ़ कर सुनाती। अपनी क्लास में अव्वल आती थी। मेरी बच्ची शाम को रोज़ घर से बाहर गली में खेलने चली जाती थी। आज दोपहर को भी खेलने ही गई थी, लेकिन वापस लौट कर नहीं आई थी। मेरा ससुराल मेरी ही गली में रहता था, इसलिए शाम को मैं शफक को खेलने भेज देती थी। मोहल्ले की और भी बच्चियां जो शफक की उम्र की थीं, सब बाहर ही खेलती थीं, इसलिए मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं होती थी। फिर मेरे देवर और जेठ का घर भी वहीं उस गली में था, और मोहल्लेदारी में सब एक दूसरे को जानते थे। एक ही गांव में हम आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख के सांझी थे। इसलिए हमारे घर के गेट पर हर वक्त खुले रहते थे। आज से पहले कभी कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया था। शफक रोज़ शाम को 1 घंटा ही खेलने जाती थी और खेल कर वापस आ जाती थी, लेकिन आज वो शाम की गई थी, 1 घंटे बाद भी वापस नहीं आई थी। मैं किचन खाना बनाने में मसरूफ़ थी। आज शफक की पसंद की बिरयानी बना रही थी, इसलिए मुझे भी वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ। मेरा छोटा बेटा भी सो रहा था, लेकिन जब मैं बिरयानी बनाकर किचन से निकली तो मगरिब शुरू हो चुकी थी।
मुझे तो शफक की फिक्र लाहक होने लगी। वो तो असर में वापस आ जाया करती थी। मैंने जब दरवाज़ा खोलकर गली में झांका, सब बच्चियां खेल रही थीं। मैंने शफक को आवाज़ दी, लेकिन उस बार उसने पलटकर मुझे नहीं पुकारा था, वरना मैं एक आवाज़ पर वो जी अम्मी ज़रूर कहती थी। जब मैंने गौर से देखा तो जो बच्चियां गली में खेल रही थीं, मेरी बच्ची उनमें नहीं थी। मेरी तो ये देखकर जान ही निकल गई थी कि कहाँ जा सकती थी वो। मेरे बिना कभी वो गली में खेलने भी नहीं जाती थी। यहाँ तक कि वो अपनी दादी, चची और ताया के घर भी कभी नहीं जाती थी। मेरा दिल न जाने क्यों बेचैन सा हो गया था। वो हमेशा मेरे घर के दरवाजे के पास ही खेलती थी, कहीं दूर भी नहीं गई कभी आज तक। मैंने आवाज़ देकर उसकी दोस्त से पूछा कि शफक कहाँ है। वो कहने लगी कि अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ गई, हमें तो लगा कि घर चली गई है। मेरा तो ये सुनकर दिल धक से रह गया था। मुझे खुद की होश नहीं थी, न दुपट्टे की, चादर की, ना ही जूते पहनने की। मैं तो नंगे पाँव ही अपनी सास के घर चली गई, जो मेरे देवर के साथ रहती थी। देवरानी के छोटे बच्चों के साथ शफक बहुत प्यार करती थी, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो मेरे बगैर अपनी के चची के घर भी गई हो। मैंने सोचा कि शायद वो खेलती हुई चली गई होगी। सामने के 4-5 घर छोड़कर ही मेरे देवर का घर था। मैं तेज कदम बढ़ाते हुए धड़कते दिल के साथ अपनी सास के घर के दरवाजे के पास पहुंच गई। मैंने जोर से दस्तक दी, पता नहीं क्यों मेरे दिल में बेचैनी सी शुरू हो गई थी। दरवाज़ा मेरी देवरानी ने खोला। मैं अंदर तक दाखिल नहीं हुई, बस बेचैनी से शफक का पूछने लगी। लेकिन मेरी देवरानी नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली कि वो तो यहाँ नहीं आई है। वैसे भी भाभी, वो आपके बगैर कहाँ हमारे घर आती है। ये सुनकर तो मैं और भी परेशान हो गई थी। कहाँ जा सकती थी वो। इसी गली के आखिरी मकान में मेरे जेठ रहते थे। मैं भागी भागी उधर चली गई। मैं बदहवास सी हो गई थी। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि मेरी बच्ची यूं मेरे दरवाजे से गायब हुई हो। मैंने अपने जेठ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा मेरे जेठ के बेटे ने खोला था। मैंने पूछा कि शफक यहाँ आई है, तो वो कहने लगे, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आई। वो अकेली कब हमारे घर आती है। अब तो मैं रोने लगी थी। हाय, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी। वो मुझे रोते देखकर परेशान सा हो गया। मुझसे पूछने लगा कि शफक तो गली में खेल रही थी, मैंने उसे खेलते देखा था, फिर कहाँ गई। मैंने कहा, हाँ, वो रोज़ थोड़ी देर गली में खेलती है, फिर घर वापस आ जाती है, लेकिन आज नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं तो अब बेतहाशा रोने लगी थी। मुझे रोता देखकर मेरी जेठानी भी मेन गेट तक आ गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। जब मैंने शफक का बताया तो वो दिल पकड़ कर बैठ गई। कहने लगी, अंदर तो आओ तुम, अल्लाह खैर करेगा। यही कहीं किसी सहेली के घर न चली गई हो। लेकिन मुझे कहाँ चैन था। मैं जो अंदर जाकर बैठती। मैंने नवाज से पूछा, जो मेरे जेठ का बेटा था। मैंने कहा, तुमने शफक को किस वक्त देखा था। वो लड़का कुछ सोच कर बोला कि मैं घर का सामान लेने गया था, उस वक्त वो गली में खेल रही थी, यही कोई 1.5 घंटा पहले। वो सोच कर बता रहा था। मैंने नवाज से कहा, तुम मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ जाने को तैयार भी हो गया। मैंने अपने मोहल्ले की हर गली देख ली थी, सबके दरवाजे बजा बजा कर शफक का पूछती रही, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। इसी असना में मेरे शौहर भी मेरे पास आ गए। उनकी रंगत भी उड़ी हुई थी। कहने लगे, शफक कहाँ है। मैं घर गया तो मुझे छोटे भाई की बीवी ने बताया कि शफक नहीं मिल रही, न जाने कहाँ चली गई है और तुम उसे ढूंढने लगी हो। मैं पहले से ही बेतहाशा रो रही थी। न जाने मेरी बच्ची न जाने कहाँ चली गई है। मुझे वो कहीं नहीं मिल रही थी। मैं अपने शौहर के साथ लगकर भी रोने लगी। मेरा शौहर मुझे अपने साथ लगाए कहने लगे, तुम घर चलो, हम सब मिलकर शफक को देखते हैं कि वो कहाँ गई है। यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। मैं नंगे पाँव मट्टी से अटे पैरों के साथ बिखरी सी हालत में रोते धोते घर पहुंची थी, वो भी खाली हाथ। फिर मेरा शौहर मेरे देवर और जेठ के साथ शफक को ढूंढने चला गया। मेरी सास, देवरानी, जिठानी सभी मेरे पास बैठी मुझे तसल्ली दे रही थी कि सब शफक को ढूंढने गए हैं, तुम तसल्ली रखो। लेकिन मेरा बेकरार दिल उस वक्त अपनी बच्ची के लिए तड़प रहा था। मैं कैसे तसल्ली रखती, कहाँ से लाती वो इत्मीनान जो बिना शफक को देखे मुझे मिल जाता। शाम से रात हो गई थी, लेकिन न जाने मेरा शौहर अभी तक क्यों नहीं वापस आया था, ना ही शफक की कोई इत्तला आई थी।
پھر اچانک سے میرا دل تھک سے رہ گیا جب مسجد میں میری بچی کی گمشدگی کا اعلان ہوا۔ مجھے یہ امید تھی کہ ابھی میرا شوہر اس بچی کو گود میں لے کر گھر میں داخل ہوگا، اور امید اس اعلان سے چھن سے ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے تو لگا کہ میرے وجود سے کسی نے روح قبض کر لی ہو۔ کچھ ہی دیر میں میرا شوہر سرخ آنکھوں کے ساتھ گھر لوٹا۔ دیور جیٹھ بھی ساتھ تھے، وہ بھی حد درجہ پریشان تھے۔ میرا شوہر شاید اب ضبط کھو بیٹھا تھا، اس لیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور مجھے لگا میں مر چکی ہوں، میرے آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ میرے جیٹھ نے آگے بڑھ کر میرے شوہر کو گلے لگایا، کہنے لگے کہ پولیس میں رپورٹ بھی لکھوا دی ہے، مسجد میں اعلان بھی کروا دیا ہے، اللہ خیر کرے گا، مل جائے گی بچی، تم پانی تو پیو۔ میرے جیٹھ نے میرے شوہر کو تسلی دی، پھر میری جٹھانی کو پانی لانے کا کہا، لیکن ہمارے تو جیسے حلق بند ہو چکے تھے۔ میری ساس روتے ہوئے کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھیں۔ اب تو محلے والے بھی اعلان سن کر گھر میں جمع ہونے لگے تھے۔ سبھی شفق کا پوچھ رہے تھے، سبھی افسوس کرتے ہوئے واپس چلے گئے تھے، بس چند ہی پڑوسی اور میرے سسرال والے رہ گئے تھے۔ میں گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، اپنا خالی آنگن دیکھ رہی تھی جہاں کبھی میری بچی کھیلتی نظر آتی تھی۔ کچن میں بریانی ویسی بنی ہوئی کسی کے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ مجھے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ میری بچی باہر اندر آئے گی اور کہے گی امی بریانی بن گئی۔ ابھی دوپہر میں ہی تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آج بریانی بنا لو، کل میں اپنی گڑیا کی شادی کروں گی تو اپنے دوستوں کو بھی بریانی کھلاؤں گی۔ میں ہنسنے لگی، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی اپنی گڑیا کے لیے بریانی بناتی ہوں، تمہاری سہیلیوں کے لیے بھی سنبھال کر رکھوں گی۔ میری بچی پھر میرے رخسار کو پیار سے چوم کر باہر کھیلنے چلی گئی تھی اور ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ سبھی افسوس کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس نے شفق کو کسی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا، پر یہ زیادہ دھیان نہیں دیا کہ وہ کس کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں سن کر اسے برجستہ دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کس کے ساتھ دیکھا تھا؟ آپ خدا را یاد کرنے کی کوشش کرو۔ وہ شخص کچھ سوچنے لگا۔ یہ بات سن کر میرا جیٹھ کا بیٹا بولا، ہاں مجھے بھی یاد سا آ رہا ہے کہ جب میں سامان لے کر گلی میں داخل ہوا تھا، اس وقت وہ پاگل ان بچوں کے پاس کھڑا ہوا تھا، انہیں کھیلتے دیکھ رہا تھا اور شفق کے برابر میں ہی کھڑا تھا، شاید وہ نہ لے گیا ہو۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ پاگل تو عجیب و غریب قسم کا انسان تھا۔ اسے جس وقت غصہ آتا تھا وہ زمین سے پتھر اٹھا کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ کئی لوگوں کو زخمی کر چکا تھا۔ میں حواس باختہ سی ہو گئی۔ میری بیٹی کو وہ کیوں لے گیا تھا؟ میں نے جیٹھ کے بیٹے سے پوچھا کہ تم نے جب دیکھا تھا تو اس پاگل کو روکا کیوں نہیں؟ کہنے لگا تب تک تو میں اپنے گھر کے دروازے کے پاس پہنچ گیا تھا، میں نے تو بس سرسری سا دیکھا تھا۔ یہ بات تو میرے گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ شفق کو لے جائے گا۔ ویسے میں نے تو پہلے بھی کئی بار شفق کو اس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، مجھے لگا آپ کو پتہ ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر چپ سا ہو گیا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ابھی چند دن پہلے ہی شفق اپنی روٹی اور سالن پلیٹ میں ڈال کر باہر چلی گئی تھی، پھر 2 منٹ بعد واپس آئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ خالی تھی۔ میں نے کہا تمہاری روٹی کہاں ہے؟ تو کہنے لگی امی وہ پاگل ہے نا، اسے بھوک لگی تھی اس لیے میں نے اسے اپنی روٹی دے دی، اسے کوئی بھی روٹی نہیں دیتا، سب اسے مارتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ گھبرا سی گئی۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ لوگ اسے برا سمجھتے تھے، وہ تھا بھی کچھ ایسا ہی، ملگجے کپڑے پہنے ہوئے، گندے مٹی سے اٹے ہوئے بال، ننگے پاؤں۔ وہ اپنے پیچھے مذاق اڑاتے لوگوں کو پیچھے آتا دیکھ کر پتھر مارنے لگتا تھا، بدلے میں بچے بھی اسے پتھر مارتے تھے۔ میں نے سختی سے شفق کو منع کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس پاگل کو کچھ نہیں دے گی۔ اب تو میری اور بھی بری حالت ہونے لگی، وہ پاگل تو میری بچی کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے گا۔ ایسی سوچ نے شاید میرے شوہر کو بھی تڑپا دیا تھا، اس لیے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں اس پاگل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دوبارہ سے سب مرد گھر سے باہر نکل گئے۔ کچھ ہی دیر میں گلی میں شور سا مچ گیا۔ جب میں نے باہر دیکھا تو شاید اس پاگل سے میری بیٹی برآمد ہوگی، لیکن سب لوگ اس پاگل کو مار مار کے پوچھ رہے تھے کہ اس نے شفق کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ کہاں ہے، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس پاگل کو پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن اس پاگل نے کچھ نہ بتایا۔ پھر ایک حوالدار نے آ کے بتایا کہ وہ پاگل تو پورا دن اس حوالدار کے ساتھ تھا، حوالات میں بند تھا،
اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا۔ وہ بے قصور ثابت ہو چکا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کی رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ سب لوگ واپس اپنے گھر لوٹ گئے تھے۔ ہمارا گھر تو جیسے سونا سا ہو گیا تھا۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی تو ہچکیوں سے رونے لگی کہ اللہ مجھے میری بچی سے ملا دے۔ میرا میاں رات بھر جاگتا رہا تھا، اس لیے اب اس کی آنکھ لگی تھی۔ میں صحن میں روتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی مجھے لگا میری بچی واپس آ گئی ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ پاگل سامنے کھڑا تھا، کہنے لگا میں شفق کو نہیں لے کر گیا تھا۔ اس کے بعد جو بات اس پاگل نے مجھے بتائی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ پاگل تو جا چکا تھا لیکن میں اپنے چکراتے سر کے ساتھ صحن میں کھڑی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے پہلے تو تیار ہی نہیں تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ جو وہ پاگل مجھے بتا کر گیا تھا کہ کوئی شخص کیسے اتنا سفاک ہو سکتا ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنا بے رحم۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ شاید وہ پاگل ہے، اس کی بات کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ بول رہا ہوگا۔ لیکن کبھی یہ لگتا ہے یہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سچ تھا تو نہایت عبرتناک سچ تھا۔ میرا دماغ درد سے پھٹنے لگا تھا، مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرا شوہر بھی اٹھ گیا تھا، وضو کر کے آیا، نماز پڑھی، پھر رو رو کے دعا مانگنے لگا، پھر میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا خدا غارت کرے اس شخص کو جو میری پھول جیسی بچی کو نہ جانے کہاں لے گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ پولیس کب تفتیش کے لیے آئے گی؟ میرے شوہر نے کہا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں پہنچ جائے گی۔ پھر یہی ہوا کہ کچھ دیر میں پولیس آفیسر ہمارے گھر آ گئے۔ ہم سے یہ پوچھنے لگے کہ ہمیں کسی پر شک تو نہیں؟ میرے شوہر نے کہا ہمیں تو اسی پاگل پر شک تھا، لیکن آپ کے اہلکار نے کہا جس وقت وہ بچی غائب ہوئی وہ پاگل حوالات میں بند تھا، اس کے علاوہ ہمیں کسی پر شک نہیں۔ سب پرانے محلے دار ہیں یا میرے میاں کے سگے بھائی۔ اس سے پہلے پولیس والے کوئی اور کارروائی کرتے میں نے ایک نام انہیں بتا دیا کہ مجھے ان پر شک ہے۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے مجھے بڑے تعجب سے دیکھا، پھر غصے سے بولے کہ تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ جانتی بھی ہو کہ تم کس کا نام لے رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ میں نے انسپیکٹر سے کہا کہ مجھے اپنے جیٹ پر شک ہے۔ گاؤں میں جہاں میں رہتی تھی اس گلی میں میرا پورا سسرال بستا تھا۔ گلی کا آخری مکان میرے جیٹ کا تھا اور ساس میرے دیور کے ساتھ رہتی تھی، کبھی کبھی ہمارے پاس بھی رہنے آ جاتے تھے۔ میری جٹھانی کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی 15 برس کا تھا۔ آگے اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے جیٹ کچھ عیاش مزاج کے آدمی تھی، اس لیے میری جٹھانی اب بھی میرے گھر آتی، اسی بات کا رونا روتی کہ رات دیر سے گھر آتا ہے، بار بار دوسری شادی کا مجھ سے کہتا ہے کہ تم میرے قابل نہیں رہی۔ میں جٹھانی کی باتیں چپ چاپ سن لیتی تھی۔ میرا جیٹ شراب بھی پیتا تھا اور غیر عورتوں سے تعلقات بھی تھے۔ اس کی نظر بھی اچھی نہیں تھی، جب وہ گھر آتے تھے سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیتی تھی۔ مجبوری یہ تھی مجھے انہیں کھانا پوچھنا پڑتا تھا، اس لیے میں نے یہی حل نکالا کہ میں اپنی بیٹی شفق سے کہہ دیتی کہ اپنے تاؤ کے سامنے کھانا رکھو، انہیں جا کر بوتل دے کر آ جاؤ۔ لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ لوگ ہوس کی خاطر اپنے سگے خون تک کو نہیں بخشتے۔ میں نے اس وقت یہی سوچا کہ چلو تایا ہے، مجھ پر تو وہ بری نظر رکھتا ہے، پر اپنی سگی بھتیجی پر تو نہیں رکھے گا۔ لیکن اس درندہ صرف شخص نے تو میری معصوم بچی کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس پاگل نے مجھے یہی کہا تھا کہ اس نے میری بیٹی کو جیٹ کے گھر جاتے دیکھا تھا، پھر اسے گلی کے لڑکے پتھر مارنے لگے، اور جب اس نے جواباً پتھر مارا تو پولیس والا اسے پکڑ کر لے گیا۔ اس پاگل نے یہ بھی کہا وہ پاگل نہیں ہے، بس غریب ہے، لوگ کھانے کو دینے کے بجائے دھتکار دیتے ہیں، اور جب وہ روٹی چھین کر لے جائے تو اسے پاگل کہتے ہیں۔ پتھر مارتے ہیں، لیکن شفق نے اسے اپنے حصے کی روٹی دی تھی، اس لیے وہ اس کے حق میں سچی گواہی دے گا۔ پہلے تو میرے میاں نے جیٹ تفتیش سے منع کر دیا، کہنے لگے میری بیوی صدمے میں ہے، اس لیے اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ لیکن میں بس ضد تھی کہ آپ ان کے گھر کی تلاشی لیں، مجھے انہی پر شک ہے۔ میں اپنے میاں کی ایک نہ سنی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر آپ کا بھائی بے قصور بھی ہے تو اچھا ہے کہ ثابت ہو جائے گا۔ پولیس ہم دونوں کو لے کر جیٹ کے گھر پہنچ گئی۔ میرے جیٹ کو جب یہ پتا چلا کہ اس کے گھر کی تلاشی لینی ہے تو اس کی تو رنگت متغیر سی ہونے لگی، وہ بدحواس سا ہو گیا۔ میرے شوہر سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میرے شوہر نے کہا آپ سچے ہیں تو آپ کا کیا فکر، اچھا ہے اس کا شک دور ہو جائے گا۔
پورے گھر کی تلاشی لینے کے بعد جب پولیس چھت پر گئی تو میرے جیٹ کے چہرے سے پسینے بہنے لگے۔ میں نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر بے چین ہوئی اور چھت پر چلی گئی۔ میں جب چھت پر گئی تو پولیس چھت پر موجود تھی، ہر کمرے کی تلاشی لے رہی تھی، لیکن وہاں گھر کا بیکار سا سامان رکھا تھا۔ میں بھی وہاں پہنچ گئی۔ پولیس نے سارے کمرے کی تلاشی لی اور کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بھی مایوس سی ہو گئی، لیکن جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگی میرا پیر کسی چیز سے ٹکرایا، میں گرتی ہوئی بچی تھی۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ شفق کی چپل تھی۔ میں نے وہ چپل اٹھا لی، میں نے کہا یہ میری بیٹی کی ہے، وہ شفق کی چپل ہی تھی۔ پولیس افسر نے کہا آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ کی بیٹی کے ہے؟ میں نے کہا جی یہ اسی کی چپل ہے۔ انہوں نے جب دوبارہ سے تلاشی لی تو مجھے اپنی بچی کے کپڑے بھی وہیں سے مل گئے جو پھٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ پولیس نے جب پانی والی ٹینکی میں دیکھا تو کہنے لگے اس میں ایک بچی کی لاش ہے۔ میرا دل سن کر پھٹ گیا۔ میں بے اختیار زور زور سے چلانے لگی۔ میری چیخیں سن کر میرا شوہر بھی اوپر آ گیا۔ اتنی دیر پولیس کانسٹیبل میری شفق کی لاش باہر نکال چکے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا شوہر ششدر سا ہو گیا۔ میں تو پاگل سی ہو گئی۔ وہ پانی میں کل سے ڈوبی ہوئی تھی، اس لیے اس کے جسم گل سا گیا تھا، اس میں پانی بھر گیا تھا۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر میری چیخیں نہیں رک رہی تھی۔ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ میرا شوہر تو یوں تھا جیسے پتھر۔ پولیس نے میرے جیٹ کو پکڑ لیا، اسے مارنا شروع کر دیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ سگی بھتیجی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے پانی میں پھینکتے ہوئے؟ وہ مار کھا کر سچ بتانے لگے اور اس سچ نے مجھے حیران سا کر دیا۔ کہنے لگے میں نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے۔ میری بیوی ڈپریشن کی مریضہ ہے، وہ دوپہر کو کھانا کھا کے سو جاتی ہے تو اسے ہوش نہیں رہتی۔ میرے بیٹے نے ایسی گھٹیا حرکت کی تھی۔ شفق کو چاکلیٹ کے بہانے گھر لے آیا اور اسے چھت کے کمرے میں لے گیا، لیکن وہ بچی تھی اس لیے زیادتی کی متحمل نہیں تھی، اس لیے مر گئی۔ یہ دیکھ کر میرا بیٹا پریشان ہو گیا۔ جب میں گھر پر آیا گھر خالی تھا۔ میں چھت پر آ گیا تو اسٹور کا دروازہ بند تھا، مجھے اسٹور سے کچھ لینا تھا۔ جب میں اسٹور میں داخل ہوا تو یہ سب دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے بیٹے کے گناہ کو چھپانا چاہا۔ شفق تو مر چکی تھی، لیکن نہیں چاہتا تھا کہ نواز کو سزا ہو۔ اب میں نے آپ لوگوں کو سچ بتا دیا ہے، میرے بیٹے کو معاف کر دیں۔ یہ سب سن کر میرا شوہر اس نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اپنے بھتیجے کے منہ پر مارا اور کہا کہ اسے سزائے موت دلواؤں گا۔ اسے شرم نہیں آئی ایک معصوم سی بچی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ میرا بس چلے تو اسے بیچ چوراہے پر پھانسی پر لٹکا دوں۔ وہ لڑکا بھی رونے لگا، لیکن میرے میاں نے اسے سزائے موت ہی دلوائی۔ میری جیٹھانی کی بیٹے کی تربیت پر توجہ نہیں تھی۔ جیٹھ اپنے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث رہتا تھا اور جیٹھانی اپنے رونے روتی رہتی تھی، اور بیٹا کچھ باپ کی حرکتوں سے غلط اثر لے چکا تھا اور کچھ دوستوں کی بیٹھک بری تھی۔ قصور کس کا بھی تھا، لیکن میری معصوم بیٹی کا ہرگز نہیں تھا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔